بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اما بعد۔ ناظرین اکرام، عزاداروں، سید الشہداء کے چاہنے والوں، ماتم داران مظلوم کربلا، آج میں آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں داستان کربلا کے موضوع پہ، اور آج میں آپ کے سامنے بیان کروں گا کربلا کا واقعہ، اور اس میں کیا ہوا اس کو میں آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ عزاداروں، جب یہ قافلہ 28 رجب کو مدینے سے چلا تو امام حسین علیہ السلام نے کہا کہ میں اپنے نانا کی امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں، اور مدینے میں سغرا جیسی بہن کو چھوڑا، اور بنی ہاشم میں 40 گھروں میں تالے لگ گئے تھے، اور امام حسین علیہ السلام مدینے کو چھوڑ کے مکے گئے۔ جب مکے میں امام حسین علیہ السلام پہنچے تو جناب مسلم بن عقیل کو کوفے بھیجا، اور بھیجنے کے بعد وہاں پہ مسلم بن عقیل اکیلے نہیں گئے تھے، بلکہ ان کے ساتھ ان کے 2 بچے بھی تھے، ان کے ساتھ گئے تھے۔ جب مسلم بن عقیل کوفے پہنچے تو پہنچنے کے بعد وہاں پہ 30,000 لوگوں نے، روایت کے حساب سے، مشہور روایت کے حساب سے ملتا ہے کہ 30,000 لوگوں نے وہاں سے امام حسین علیہ السلام کی طرف خط بھیجا کہ آپ قیام کریں، ہم آپ کی بیعت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ جب لوگوں نے خط بھیجا تو امام نے حج کو عمرے میں تبدیل کر کے مکے سے کوفے کی طرف روانہ ہوئے۔ امام حسین علیہ السلام میدان عرفات میں رکے، اور رکنے کے بعد دعائے عرفے کو پڑھا۔ ہمیں دعائے عرفے کے ساتھ ساتھ دعائے عرفے کا ترجمہ بھی پڑھنا چاہیے، یہ بہت بہتر ہے ہمارے لیے۔ اور دعائے عرفے میں امام نے آخری حصے میں کہا کہ جس نے مجھے پایا اس نے کیا کھویا، جس نے مجھے کھویا اس نے کیا پایا۔ اور امام میدان عرفات سے نکلتے ہیں، اور نکلنے کے بعد کوفے کی طرف جا رہے ہیں۔ امام جب کوفے کی طرف جا رہے ہیں تو کوفے سے پہلے ہی امام کو خبر ملی کہ مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا، دارالعمارہ کی چھت سے انہیں گرا دیا گیا، وہ شہید ہو گئے۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام اور آگے بڑھنے کے بعد حر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی۔ جب حر سے امام حسین علیہ السلام کی ملاقات ہوئی تو امام حسین علیہ السلام نے حر کے لشکر والوں کو پانی پلایا، تمام لشکر والوں کو امام حسین علیہ السلام نے پانی پلایا۔ اس کے بعد حر نے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کی لجام کو پکڑا، جب پکڑا تو امام نے کہا کہ تیری ماں تیرے غم میں بیٹھے۔ جیسے ہی یہ کہا، حر نے فوراً پلٹ کے کہا کہ اے حسین، تمہاری ماں بیوی فاطمہ ہے، اگر تمہاری ماں بیوی فاطمہ کے بجائے کوئی اور ہوتا تو میں بھی یہ جملہ کہہ سکتا تھا۔ امام حسین علیہ السلام نے جیسے ہی یہ سنا تو کہا کہ یہ تو جنت میں جائے گا، اس لیے کہ یہ اس کی جگہ جہنم میں نہیں ہے، اس لیے کہ یہ بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا چاہنے والا، میری ماں کا چاہنے والا، یہ جنت میں جائے گا۔ اس کے بعد امام حسین علیہ السلام کو لشکر یزید نے کربلا کی طرف گھیر کے لے کر گئے۔ جب کربلا امام حسین علیہ السلام پہنچنے کے بعد 2 محرم کو امام حسین علیہ السلام کربلا میں پہنچے تو 2 محرم سے پانی بند کر دیا گیا، 2 محرم سے پانی بند کیا گیا۔ ہم سنتے ہیں محرم میں کہ کربلا میں پانی 7 محرم کو ختم ہو گیا خیمے میں، مگر 2 محرم کو پانی بند کر دیا گیا۔ یہ 2 محرم کو پانی بند کیا گیا، اس کے بعد نہیں بند کیا گیا، یہ 2 محرم ہوئی کو بند کر دیا گیا، اور 7 محرم سے خیمے میں پانی ختم ہو گیا۔ اور جب 2 محرم کو پانی بند کیا گیا تو امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ 7 محرم کو پانی ختم ہو جائے گا، بچے التاش التاش کی صدائیں بلندے کریں گے۔ ہمیں غور کریں، اس بات پہ ہمیں غور کرنا ہے کہ بچے التاش التاش کی صدائیں بلند کریں گے۔ اور امام حسین علیہ السلام اور جناب زینب سلام اللہ علیہ 7 محرم سے پہلے ہی پیاسی تھی، 7 محرم سے پہلے ہی پانی پینا بند کر دیا تھا امام حسین علیہ السلام نے، اور جناب زینب سلام اللہ علیہ نے پانی پینا 7 محرم سے پہلے ہی بند کر دیا گیا۔ اور کربلا کی جو زمین ہے وہ کس کے نام پہ ہے؟
وہ جناب علی اکبر کے نام سے ہے. اور یہ کربلا کی زمین کو کس سے خریدا گیا؟ یہ کربلا کی زمین بنی اسد کے لوگوں سے خریدی گئی، اور خریدنے کے بعد امام حسین علیہ السلام 10 محرم کو یہ واقعہ پیش آیا. اس سے پہلے حر اپنے بھائی اور اپنے غلام اور اپنے بیٹے کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی خدمت میں آتے ہیں، اور آنے کے بعد کہتے ہیں کہ اے مولا میں آیا ہوں آپ کی خدمت میں. حر جہنم کو چھوڑ کے جنت کی طرف چلے آئے، اور امام حسین علیہ السلام نے 1 دن کی مہلت مانگی تھی. کربلا کے میدان میں 1 دن کی صرف مہلت مانگی تھی. امام حسین علیہ السلام نے وجہ کیا تھی؟ امام حسین علیہ السلام اس لیے 1 دن کی مہلت مانگی تھی، جو حبیب ابن مظاہر آ رہے تھے ان کا انتظار کیا جا رہا تھا کہ وہ آ جائیں، اور جو حر آنے والے تھے ان کا بھی انتظار کیا جا رہا تھا کہ حر بھی آ جائیں. اور امام حسین علیہ السلام نے جو 1 دن کی مہلت ملی، اس میں رات بھر امام حسین علیہ السلام نے عبادت کی، اور امام حسین علیہ السلام نے چراغ بجھا کے بتایا کہ جس کو جانا ہے وہ چلا جائے، جس کو رکنا ہے وہ رک جائے. ہمیں کسی سے زبردستی نہیں ہے، کوئی رکنا چاہے تو رکے، نہ رکنا چاہے تو نہ رکے. کوئی کسی سے زبردستی نہیں ہے کہ کوئی رکے، ضروری ہے کہ رکے، نہیں، ایسی کوئی بات نہیں ہے. امام نے چراغ بجھا کے کہا کہ اگر کوئی جانا چاہے تو وہ جا سکتا ہے. اور عزاداروں، کربلا کے میدان میں 6 مہینے کے بچے کو بھی نہ چھوڑا گیا، ان کو بھی شہید کر دیا گیا. جناب علی اصغر کو بھی شہید کر دیا گیا. اور صبح عاشور سے امام لاشیں پہ لاشیں اٹھا رہے ہیں. کبھی قاسم کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی عباس کا لاشا اٹھا رہے ہیں، کبھی اور محمد کا لاشا لے کر آ رہے ہیں، کبھی جوان بیٹے علی اکبر کا لاشا اٹھا رہے ہیں. اور یہ واقعہ اس طریقے سے پیش آیا. اسی کے ساتھ میں آپ سے الوداع لیتا ہوں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.